میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ ہے اسلام آباد میں ٹیمپریچر روز بروز گرتا چلا جا رہا ہے، لیکن آپ کے سوالوں کی تندی اور گرمائش برقرار ہے. پوچھے کا دن ہے، آپ کے سوال ہمارے جواب، تو پوچھیں. سر آپ سے پوچھنا تھا، وہ ایک جماعت ہوتی تھی جس کا نام تھا PMLN، وہ کہاں گئی؟ وہ بھی موجود ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اگر موجود ہے تو ان کا کوئی کسی قومی ایشو پہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور انہوں نے قوم کے ساتھ یہ دوبارہ قوم کو بیوقوف بنایا. قوم کو کہتے ہیں جاگو اور خود کے لیے ہوتا ہے بھاگو. یہ کیا نظریہ ہے ان کا؟ ذرا کائنڈلی وضاحت کیجیے گا. دیکھیں PMLN کی جو اندرونی کنٹرڈکشنز ہیں ان سے آپ منہ نہیں پھیر سکتے. بڑی بنیادی کنٹرڈکشنز ہیں. اور پہلے ایک سوال کے جواب میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر دو پوائنٹ آف ویو پائے جاتے تھے، اور کسی بھی جماعت کو اہم ملکی معاملات کے اوپر اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص اگر وہ جماعت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ پاکستان کو چلا سکتی ہے اور پاکستان کو اس نے بہتر انداز سے چلایا. آپ کو پریس کانفرنسز تک محدود نہیں رہنا چاہیے. لوگوں کو جب آپ نے صحیح کہا کہ موٹیویٹ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ مین قیادت پر رلائی کرتے ہیں، اور جب بیانیہ دینے کی بات آتی ہے، بیان دینے کی بات آتی ہے، تو پھر آپ صرف اسپوکس پرسن پر رلائی کرتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت جو غیر رسمی اسپوکس پرسنز ہیں وہ کہیں زیادہ مؤثر انداز سے PMLN کی پوائنٹ آف ویو کی نمائندگی کر رہے ہیں. جو رسمی اسپوکس پرسن ہے وہ بھی وہ بیان جاری کر دیتی ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی. یہ اگر زبیر عمر نہ ہوں، بات نہ کر رہے ہوں، لکھ نہ رہے ہوں، اگر اسحاق ڈار کی ویڈیوز یہاں پر نہ چل رہی ہوں، تو آپ کو PMLN مکمل طور پر میڈیا کے اندر سے بھی غائب ہوتی نظر آتی ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے بڑے بڑے جو بولنے والے ہیں ان کو مشکل میں بھی رکھا گیا ہے. احسن اقبال اندر ہیں، خاقان عباسی اندر ہیں، رانا ثناء اللہ. آپ دیکھیں باہر نکلے آتے سارے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. تو جو نون لیگ کو سیاسی اور عملی دیوار سے لگانے کا جو عمل ہے اس نے پارٹی کے اوپر ایک گہرا نشان چھوڑا ہے، لیکن اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر اہم مواقع کے اوپر غائب ہو جائیں اور اپنے ووٹر کو اور اپنے جو لوگ آپ کو واچ کر رہے ہیں ان کو آپ صرف خاموشی کا ہی تحفہ دیں. اس سے پارٹیوں کی ساکھ متاثر ہوتی ہے اور یہ تاثر ابھرتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. طلعت صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے مشرف کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ 1979 میں جو یہ خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا تھا تو وہاں پاکستانی فوج جو آئی تھی اس نے اس کو کلیئر کیا تھا، اور اس کو آپریشن کو جو ہینڈل کر رہے تھے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب تھے. تو یہ خبریں مختلف آ رہی ہیں. کہیں BBC کی ایک رپورٹ پڑھی ہے، اس میں بھی یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں اتنا ہے کہ صرف پاکستانی فوج کا، لیکن مشرف کا ذکر نہیں. لیکن پچھلے دنوں جوید چودھری کے ایک پروگرام میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے کال کر کے بتایا تھا کہ اس طرح کا جو ہے نا واقعہ ہوا تھا، لیکن پاکستانی فوج کو نہیں بلایا گیا تھا. اور اس کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا بتا سکتے ہیں کس طرح ہوا تھا، یا مشرف صاحب گئے تھے یا پاکستانی فوج گئی تھی؟ جی، ایک جو معلومات ابھی تک ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق ایک یونٹ وہاں پر گیا تھا. جنرل مشرف اس وقت ظاہر جنرل نہیں تھے، کہا جاتا ہے کہ اس وقت میجر تھے. اس کے اوپر معلومات بٹی ہوئی ہیں. ایک بڑی مشہور کتاب ہے سیج آف مکہ، اس کو اگر آپ پڑھیں تو کافی اس میں تگڑا بیانیہ ہے. تو وہاں پر آپ کو فرینچ سولجرز کا جو ہے نا وہ ذکر نظر آتا ہے. اور جاوید چودھری کے پروگرام کا جب ذکر کر رہے ہیں اس میں بریگیڈیئر جاوید تھے، شاید انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا، اور میرے خیال میں وہ اسی معلومات کے اوپر رلائی کر رہے تھے. تو اس کے اوپر معلومات بٹی ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ حتمی طور پر بتانے سے قاصر ہوں کہ وہاں پر پاکستانی فوج کی یونٹ کا کردار کیا تھا، کیونکہ بڑا ایک مرکی اینڈ انفارچونیٹ افیئر تھا، اور اس کی جو معلومات ہیں وہ بہت ہی کم اور مستند انداز سے ہم تک پہنچی ہیں. لیکن جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ان میں سے ایک کا میں نے ذکر کیا، اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہمارا رول اس کے اندر منیمل تھا، اور سعودیز پریفرڈ کہ انہوں نے جو فرینچ سولجرز ہیں ان کے ذریعے ہم اس کو کلینزنگ کریں. پاکستان کا یونٹ دونوں خبروں کے مطابق وہاں پر گیا ضرور تھا. اور جو فرینچ ٹروپس ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ سعودیز ایورس تھے اس آئیڈیا پر کہ جو غیر مسلم ہیں وہ وہاں پر قدم رکھیں، تو انہوں نے فرینچ ٹروپ سے ٹریننگ لی تھی اور مارکنگ کی تھی ان ایریاز کی جہاں پر انہوں نے آپریشن کرنا تھا. تو
آپریشن انہوں نے خود کیا تھا، لیکن اس کے اوپر معلومات بٹی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی معلومات آپ کو ملیں گی۔ دبئی سے عارف بات کر رہا ہوں۔ یہ آئے روز ڈی جی آئی ایس پی آر جو پریس بریفنگ کرتے ہیں اس میں وہ آئے روز نیشنل سیکیورٹی کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ریسنٹلی جیسے ابھی مشرف کیس کو جوڑا، تو کہ یہ ملکوں کی نیشنل سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس پہ ذرا کامنٹس کیجیے گا۔ ٹیکنیکلی نیشنل سیکیورٹی بالکل بھی اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر ان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ ٹیکنیکلی نیشنل سیکیورٹی بالکل بھی اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ جنگوں سے اس کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ جنگ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی چیلنج ہوتا ہے جس کو آپ کو میٹ کرنا ہوتا ہے، ایڈریس کرنا ہوتا ہے، لیکن ہر بات کے اوپر اگر آپ نیشنل سیکیورٹی کا جھنڈا لہرانے لگ جائیں تو نیشنل سیکیورٹی آپ کی باتوں سے ہی کمزور نظر آتی ہے۔ اب مثلاً آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے پچھلے 2 ہفتے سے یا 10 دن سے ایک ریفرین شروع کی ہوئی ہے کہ انڈیا نے کوئی حملہ کر دینا ہے، مودی نے کوئی حملہ کر دینا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ نے حملہ کر دینا ہے۔ اس کا امپیکٹ آپ کو پتہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بڑا انویسٹر جو مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ کے اندر، کچھ چلے گئے اور کچھ جانے کو بالکل تیار ہے۔ جو باہر انویسٹر بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کے اندر آنا چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے جی اچھا اگر ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ 2 نیوکلیئر ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑائی کر سکتے ہیں اور اس میں سے جو بڑا نیوکلیئر ملک ہے وہ چھوٹے نیوکلیئر ملک کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو اگر آپ خود انویسٹر ہو تو آپ کا بالکل کوئی پیچ ہی ڈھیلا ہوگا کہ اگر آپ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں تو جو باہر سے جو انویسٹمنٹ آنی ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے، وہ دے آر واچنگ اس۔ اور پھر آپ دنیا کو بار بار یہ باور کروا کے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے زیادہ پینک کر رہے ہیں، تو یہ پینک بٹن آپ بار بار کیوں پریس کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کی اصطلاح کو ایک ایسا فٹ بال بنا دیا کہ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور اوپر پھینک دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے اس کو گول میں پھینک دیتے ہیں اور اپنے گول کے اندر ہی پھینکتے رہتے ہیں۔ تو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بار بار بات کرنے سے، ہر جگہ کے اوپر بطور جسٹیفیکیشن جوڑنے سے وہ ٹرم خود کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اب ایک ایسے بندے کی طرح جو ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ اپنی بیماری کا ذکر کرے، چاہے اس کے اندر نتیجہ جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ اس کی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہو یا اس کی نااہلی کی وجہ سے ہو، اور وہ بار بار یہ کہے جی کہ میں بیمار ہوں تو اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو بعض لوگ یقین کریں گے اور اکثر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یار آپ نے تو جسٹیفیکیشن ہی بنا لی ہے۔ تو نیشنل سیکیورٹی، نیشنل انٹرسٹ، انٹیگریٹی، اداروں کا تقدس، یہ وہ الفاظ ہیں جو سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے۔